حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں تھی، تو آپ مجھے بتائیں، سوچ کر بتائیں، جو سوار تھے ان کے دل کن کے ہاتھ میں تھے؟ ان کے دل میرے حضور کے ہاتھ میں تھے۔ تو اللہ نے اس رہنما ماننے کی برکت سے، رہنمائی حاصل کرنے کی برکت سے، اللہ نے پھر ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارشاد باری تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے، سونے حبیبا، جنہ گھوڑیاں تے تیرے یار سوار نے، رب انہاں دی بھی قسم چکدا ہے، جو ان کے گرد، ان کے پاؤں سے اڑنے والی گرد و غبار ہے، میرا رب اس کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم نے حضور کو رہنما مانا ہے، لیکن رہنمائی حاصل نہیں کی۔ آپ خود اس کا جواب دیں گے، جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہم کیا رہنمائی حضور کی شریعت سے لیتے ہیں، یا اپنی بیگمات کو، اہل عیال کو کہتے ہیں بھئی ہمارے گھر کے رسومات کیا ہیں، رسمیں کیا ہیں، کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس سے اور ہماری عورتیں وہ کن سے رسمیں لیتی ہیں؟ یہود و نصارہ والی ہیں جی، جو رسمیں چل رہی ہیں ہمارے شادی بیاہ میں بھی وہی، حتیٰ کہ اب تو مرنے والوں پر بھی وہی رسمیں چل رہی ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارے لیے حضور کا طریقہ ہی کافی ہے، حضور کا طریقہ ہی کافی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کا قرآن اٹھائیں، نبی کا فرمان اٹھائیں، اور اس سے پوچھیں، اے اللہ کا قرآن بتا ہم نے شادی کیسے کرنی ہے، اے نبی کا فرمان بتا ہم نے خوشی کس انداز میں کرنی ہے۔ تو قرآن تیرے ہر سوال کا جواب دے گا، نبی کا فرمان تجھے ہر سوال کا جواب دے گا۔ آج اگر تو جناب والا، میں بڑی معذرت سے، بڑا دکھی دل سے میں عرض کر رہا ہوں، آج تو اگر ہم سنی لوگ ختم دلانے والے لوگ ہیں، دعائیں کرنے والے لوگ ہیں، آج تو ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں، آج تو ہم اس کیفیت میں چلے گئے ہیں، حضور والا ہماری مستورات انہوں نے دف اٹھائی ہوئی ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، عورت کی آواز غیر محرم سن رہے ہیں، کیا ثواب ہوگا اس کا تیرے میت کو، کیا اجر اللہ تجھے عطا فرمائے گا؟ عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، اگر آواز سیدہ پاک کی ہو، مومنوں کی ماں کی آواز ہو، میرے حضور فرمائے، اے عائشہ تو مومنوں کی ماں ضرور ہے، لیکن تیری آواز گھر سے باہر نہ جائے، تیری آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ اے سنیوں، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں، اگر تمہارے جناب والا بیٹیاں نعتیں پڑھنے والی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ نعتیں ضرور پڑھیں، لیکن کمرے میں بیٹھ کر ثواب تب ملے گا جب غیر محرم کے کانوں پہ اس کی آواز نہیں جائے گی۔ یہ تو نعت ہے، اگر تیری میری بہن بیٹی اگر قرآن پڑھے، اگر غیر اس کی آواز سن لے تو رب اس پر بھی اجر ثواب نہیں دیتا۔ اگر ثواب لینا چاہتی ہیں تو انہیں بول دو، تمہاری آواز کوئی اور نہ سنے، تم اس کو سناؤ جو ہر وقت سنتا، جس کے لیے سونڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دف بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان رسومات سے نکلنا پڑے گا، اپنے گھر میں واعظ نصیحت کرنی پڑے گی، وگرنہ پریشانیاں یہ ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں۔ پریشانی اس دن سے ہمارے گھر سے رخصت ہو سکتی ہے جس دن ہم نے حضور کے دین کے جھنڈے کو بلند کر دیا۔ یاد رکھیں، آؤ میں برکت کے لیے ایک دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں۔ تیرے میرے لجپال آقا کا فرمان ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، لوئنا عبد الدینار لوئنا عبد الدرہم، میرے حضور فرماندے نے اس بندے تے بھی لعنت کیتی گئی ہے جڑا دینار دا بندہ ہے، جڑا درہم دا بندہ ہے۔ حضور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس بندے پر جو دنیا کا بندہ بن کے رہ گیا ہے، جو
آپ کہیں گے مولانا کھانا بھی تو ہے، پینا بھی تو ہے، بچے بھی تو پالنے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، رب نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن اتنی بات ضرور ہے اگر تو تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے تو کسی تاجر سے، کسی اور شخص سے مشورہ مت کر، قرآن سے پوچھ، نبی کے فرمان سے پوچھ تجارت کیسے کروں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب نے اعلان فرمایا القاسب حبیب اللہ، لوگو ہاتھ نال کماؤن والا اللہ دا دوست ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کمانے سے منع نہیں کرتا، اللہ کمانے سے نہیں روکتا، لیکن کماؤ ایسے قرآن بھی راضی ہو جائے، نبی کا فرمان بھی راضی ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جڑا دنیا دا ہو کے رہ گیا ہے، جنہوں حضور صبح دکان واسطے ٹائم مل گیا ہے، دوپہر کاروبار واسطے ٹائم مل گیا ہے، دنیا دے اندر گپ شپ کرن واسطے ٹائم مل گیا ہے، اگر ٹائم نہیں ملیا تے رب دی نماز واسطے نہیں ملیا، رب دے اگے جھکن واسطے ٹائم نہیں ملیا، اے بندہ دنیا دا بندہ ہے، پیسے دا بندہ ہے، لیکن او اللہ دا بندہ ہے جڑا دنیا نو بھی کماندا ہے، نالے دنیا دے مالک اگے اپنا سر بھی جھکاندا ہے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کماؤ، لیکن دنیا بنانے والے سے محبت بھی کرو، تو حضور والا بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ پہلی وجہ ہے، ہم نے حضور سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی، پریشانیاں مقدر بن گئی۔ دوسری چیز، اللہ کا قرآن کہتے ہیں پریشانیاں کس چیز سے دور ہو سکتی ہیں، ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اور کون سی چیز ہے جس سے ہمارے دل مطمئن ہو سکتے ہیں، پریشانیاں دور بھاگ سکتی ہیں؟ میرے رب نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرماتا ہے او بھٹکنے والا، او پریشان ہونے والا، دنیا کو اپنی پریشانیاں سنانے والا، اب میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں، وہ کام کرنا تیرا کام ہے، مطمئن کر دینا مجھ رب کا کام ہے۔ اے اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ عمل کوئی مشکل کام نہیں، صبح بھی شامی بھی ذکر خدا دا کیتی جا۔ اور اسے واسطے ایک بزرگ نے بڑے خوبصورت اور سادے جے لہجے دے وچ گفتگو کیتی، کی فرمایا ہو دیاں ضرباں لائی جا، محبت نال بولو یار سبحان اللہ، ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں من دیں یار منائی جا، ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں من دیں یار منائی۔ اللہ آخری بات، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ تیرا میرا اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ اچھا تسی میں نے دسو کوئی کلیاں بندہ جمعہ پڑھ سکتا ہے؟ کرنی تے رب دی عبادت ہے، جماعت ہو جائے، کوئی شخص آ جائے مولانا میں جمعہ پڑھ سکنا وا، میں کہاں گا شرط جماعت ہے، جماعت ہو گئی ان زور پڑھ سکنا ہے۔ اس تو پتہ چلے بعض کم ایسے نے اللہ اجتماع پسند فرماندہ ہے،
اجتماع تو بغیر تیری عبادت نہیں ہونی۔ اللہ فرماندے کندے نال کندہ ملا لے، اجتماع بنا لے، جمعے واسطے امام مقرر کر لے، او دے پیچھے کھڑے ہوئے گا جمعہ ہوئے گا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ اجتماعیت واسطے ضروری کیوے نظم و نسق، نظم و نسق واسطے ضروری کیوے امیر بنانا۔ حدیث پاک یاد رکھنا، کدے عمل بھی کرنا۔ سرکار فرماندے نے جدوں 3 بندے سفر کرو، 3 بندے سفر کرو، آقا فرماندے نے ایک نو اپنا امیر بنا لو، تسی اس امیر دے پیچھے چلو، سفر سونا ہوئے گا۔ آج بڑی معذرت سے آج گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو ہر بندہ سربراہ ہے، پریشانیاں تو ہونی ہے، بیوی اپنی جگہ پہ سربراہ ہے، باپ اپنی جگہ پہ سربراہ ہے، اولاد اپنی جگہ پہ سربراہ ہے۔ قربان جو مجھے ایک بات یاد آ گئی، جناب حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا، حضرت مولا علی دی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان بچھایا، بچے آ گئے، دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بچے آ گئے۔ آپ نے فرمایا بچے ہو کھانا نہیں کھانا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہا نے فرمایا ادو تک تواڈے جو کوئی بچہ کھانا شروع نہیں کر سکتا جدوں تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے، جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے کوئی کھانا نہیں شروع کر سکتا۔ اجتماع کا درس دیا، اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا درس دیا، حضور کی امت کو بھی یہ میسج و پیغام دیا، یارو اگر 3 وقت کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک ٹائم تو روٹین بنائیں، کم از کم شام کے کھانے پہ بچوں کو اکٹھا کر لیں، اکٹھے مل کے کھانا کھانے لگیں۔ بچوں کو کہہ دیں بیٹا اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرنا جب تک اللہ کا نام نہ لے لیں، حضور پر درود نہ پڑھ لیں۔ طریقہ اپنا انشاءاللہ تمہارے گھر میں بھی برکت ہوگی، دسترخوان میں بھی برکت ہوگی۔ تو فرمایا اس وقت تک کوئی کھانا شروع نہیں کر سکتا جب تک میرا بیٹا محمد نہیں آ جاتا۔ اور میرے آقا نے بھی وفا کا حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے۔ جب میرے حضور کی چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، قبر شریف بنی، مزار بنی، میرے آقا نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ، میں پہلے اپنی چچی حضور کی قبر کو چیک کروں گا، مکان کھلا بنا ہے کہ نہیں بنا، سونا بنا ہے کہ نہیں بنا۔ اور یاد رکھیں صحیح سند سے روایت میں موجود ہے، تیرے میرے لجپالا کا پہلے اس مزار میں لیٹ گئے۔ یارو وہ مزار کتنی مقدر والی ہوگی جس مزار نے میرے حضور کے جسم کو چوما تھا۔ اور میرے آقا نے ایسے جو قبر شریف تھی اس کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا اور میرے آقا نے دیکھا کہ کہیں کوئی کھردری جگہ تو نہیں ہے، میرے آقا نے اسے صاف ستھرا فرمایا۔ اور میرے آقا نے دنیا کو میسج دیا، پیغام دیا، اگر میری چچی مجھ سے محبت کرتی تھی تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور یہ 3 چیزیں کم از کم ہم یاد رکھیں، ان سے پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ پریشانیوں کا بہترین حل ہے کون سا؟ ہم نے بولو حاکم حضور کو ماننا ہے، حاکم ہے، خوشی غمی میں ہم نے قرآن اور حضور کے فرمان سے پوچھنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تمہارا رہبر، تمہارا رہنما حضور کا فرمان ہونا چاہیے، تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری شادیاں بھی آسان ہو جائیں گی، خوشیاں بھی آسان ہو جائیں گی جب حضور کو رہنما مان بھی لیا اور حضور سے رہنمائی حاصل بھی کی۔ دوسرے نمبر پہ اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو تو کثرت سے رب کا ذکر کرو۔ تیسرے نمبر پہ بڑے کو احترام دو۔ گھر کا اگر کوئی سربراہ ہے نا، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، اگر اس سے کوئی ہو بھی جائے تو درگزر کرو اور یہ بولو تو ہمارا بڑا ہے، تو ہمارا رہنما ہے۔ تو ایک کو اپنا راہبر رہنما مان لو اور اس کے پیچھے چلو۔ تمہارے گھر سے میں یقین سے کہہ رہا ہوں پریشانیاں یہ دور بھاگ جائیں گی، دور چلی جائیں گی۔
اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیا نا ہم نے، یہ پریشانیاں رفع دفع ہو جائیں گی، معاشرے کا نظام بہترین ہو جائے گا۔ آج پاکستان